السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ 4 اماموں میں سے ایک معتبر امام ہیں، جو اس امت کے رہبر ہیں، ان کا واقعہ ہے کہ حکومت وقت نے، بادشاہ نے جو ہے وہ اعلان کروایا کہ جبری طلاق جو ہے، یعنی زبردستی طلاق جو ہے، کسی سے تلوار، اس وقت تلوار کا دور تھا، چاقو، چھرا، چک جو ہے یہ چیزیں تھیں، اس سے جو ہے وہ طلاق لی جا سکتی ہے۔ تو اگر کوئی لینا چاہے اس طرح کی طلاق تو یہ جائز قرار دیں۔ تو اس وقت یہ جو علماء حضرات تھے تو ان کو جو ہے کہا گیا، کوئی اپنی جان بچانے کے ناطے یا پھر اس فتوے پہ عمل کرتے ہوئے کہ اپنی جان بچانا جو ہے فرض ہے، یا پھر کچھ لوگ جو ہیں سیاسی لوگوں کے جو گرویدہ ہوتے ہیں، لبرل قسم کے، وہ بھی انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ زبردستی طلاق جو ہے وہ ہو جاتی ہے واقع۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتویٰ دیا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ آپ بھی لکھ کر دیں۔ تو ایسی بڑی شخصیات کے جو فتاوے ہوتے ہیں تو وہ حکومت بھی چیلنج نہیں کر سکتی۔ آج بھی ایسے مدارس ہیں جن کے جو ہیں فتاوے ابھی بھی عدالت چیلنج نہیں کر سکتی، وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بات کی کہ میں اس بات پہ دستخط نہیں کروں گا، کیونکہ زبردستی طلاق جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اگرچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک علماء فرماتے ہیں کہ طلاق جو ہے مذاق میں بھی دے انسان تو واقع ہو جاتی ہے، انسان کو جو ہے مذاق میں بھی نہیں کہنا چاہیے۔ تو اس میں مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اتنا ڈرانا اور اتنی باریکی میں جانا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں اس بات کو مذاق بنا لیتے ہیں کہ جی طلاق ایسی چیز نہیں ہے جو مذاق سے یا پھر گن پوائنٹ پہ جو ہے ٹوٹ جائے۔ تو پھر اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو ماننے والے ہیں وہ اس بات کو جو ہے وہ کرتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو تھا کہ زبردستی جو ہے طلاق جو ہے وہ نہیں ہوتی، جبرن طلاق، غالباً حدیث پاک بھی ہے، جبری طلاق جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اگر کسی شخص کو کسی کی عورت جو ہے پسند آ گئی، یا پھر وہ عورت بھی پسند کرتی ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ بنایا منصوبہ کہ اس کو گن پوائنٹ پہ جو ہے گن پوائنٹ کر کے، ہراساں کر کے، بلیک میل کر کے اس سے طلاق لے لیتے ہیں، پھر ہم شادی کر لیں گے۔ تو اس حوالہ سے جو ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ جبری طلاق نہیں ہوتی۔ یہ ایک دونوں کی رضامندی پہ ہوتا ہے، وہ عورت بھی کہتی ہے میں گھر میں نہیں رہنا چاہتی اور مرد بھی اس کو نہیں رکھنا چاہتا، تو اس میں جو ہے وہ طلاق ہوتی ہے، وگرنہ زبردستی طلاق جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ ہاں، آپ کہیں گے کہ زبردستی طلاق جو ہے وہ عورت لیتی ہے مرد سے، خلا جسے کہتے ہیں، تو وہ جو ہے یہ ہوتا ہے کہ مرد حضرات جو ہیں ان کو ٹارچر کرتے ہیں، بلا وجہ ان کو تنگ کرتے ہیں، گھر میں اچھا سلوک بھی نہیں رکھتے، اخلاق سے بھی پیش نہیں آتے، پھر صرف مال کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے جہیز میں یا پھر حق المال میں انہوں نے کچھ کافی ڈیمانڈیں پوری کی ہوتی ہیں، تو اس لیے ان سے بچنے کے لیے، چھٹکارا پانے کے لیے اس کو جو ہے ٹارچر کرتے ہیں، بلا وجہ اس کو تنگ کرتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے وہ عورت جو ہے وہ عدالت کو اپنا جو ہے وہ وکیل بنا کر وہ جو ہے اپنا خلا پیش کرتی ہے، پھر جو ہے مدعی بن جاتے ہیں وہ جج حضرات اور وکیل، تو ان کی طرف جو ہے وہ پھر طلاق دلوا دی جاتی ہے۔ دونوں طرف سے، فریقین سے باتیں سننے کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ واقعی جو ہے وہ عورت جو ہے کہیں آشنا ہے اس کا، وہ اس لیے لینا چاہ رہی ہے، یا پھر کوئی اور مسئلہ ہے،
یا پھر جو ہے یہ کس لیے جو ہے لینا چاہ رہی ہے؟ تو پھر وکلاء حضرات، جج حضرات جو ہیں اس بات پہ نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جو ہے تو اس میں پھر جج حضرات جو ہیں وہ پھر فیصلہ کرتے ہیں دونوں کی باتوں کو سن کر کہ واقعی میں جو ہے یہ ٹارچر کرتا ہے جو ہے نا، پھر اس کو خلا بھی جو ہے قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ تو یہ بات وہ نہیں ہے کہ زبردستی طلاق، اس کو زبردستی طلاق نہیں کہتے، یہ عورت کا حق ہے۔ تو یہ جو زبردستی طلاق ہے، اس میں جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میں نے سنا ہے، اللہ پاک معاف فرمائے، اگر علماء میری اس ویڈیو کو دیکھیں تو میری اصلاح فرما دیں۔ میں نے یہاں تک سنا ہے کہ ان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ پاک معاف فرمائے، میں یہ کہتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں کہ کہیں بات یہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے، کہ بتایا جاتا ہے کہ ان کو گدھے پہ بٹھا کے، نعوذ باللہ منہ کالا کر کے بٹھا کر وہاں پہ چکر لگایا کہ جو حکومت وقت کے خلاف جو ہے یا پھر بادشاہ کے خلاف جو ہے علماء جو ہیں بغاوت کریں گے تو وہ یہی حال ہوگا جو ان کا ہوا ہے۔ تو قربان جاؤں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اگر ہماری جو ہے کوئی ایسی انسلٹ ہو جائے تو ہم چھپاتے ہیں کہ 10 لوگوں کو نہ پتہ چل جائے۔ تو یہاں مسئلہ یہ تھا کہ ایمان کا مسئلہ تھا، یہاں پھر انہوں نے اعلان کیا، وہاں کھڑے ہو کر نیچے اترے اور کہا کہ میری اس حالت فیس کی وجہ سے اگر کسی نے نہیں پہچانا تو میں انس بن مالک ہوں، من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، اگر جو نہیں جانتا مجھے جان لے، میں انس بن مالک ہوں۔ تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ان کے ایمان پختہ ہو گئے کہ واقعی میں جو ہے مسئلہ جو ہے حقیقت جو ہے وہ یہی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتویٰ دیا ہے تو ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، ان کے ساتھ جو ہے یہ جو ہے آج تک بھی جو حق بات کہنے والے علماء ہیں ان کو جو ہے ہر طرح سے جو ہے وہ بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اچھے لوگ بھی ہیں اور جو ہے اچھے لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور تعاون بھی کرتے ہیں، ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ جو لوگ جو ہیں وہ ان باتوں کو نہیں مانتے یا پھر کسی بات کا اختلاف کرتے ہیں تو وہ پھر جو ہے اس پہ خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک علماء کرام کی حفاظت فرمائے۔ جس مسلک کے بھی علماء ہیں وہ دین کا کام کر رہے ہیں، میں ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ پاک ان کو استقامت عطا فرمائے، اور اللہ پاک جو ہے بلند مقام والوں کو جو ہے ایسی تکلیفیں دیا کرتے ہیں۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں ان تکالیف سے ہمیں بچایا کہ ہمیں گود میں اسلام مل گیا، اسی لیے تو ہمیں قدر نہیں۔ ایک عیسائی جب مسلمان ہوا، انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر کا اسلام ہے، تمہیں ماں کی گود سے ملا ہے، ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں ٹارچر کیا جاتا ہے، ہمارے گھروں کو جلایا جاتا ہے جب ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ جب ہم مسلمان ہوتے ہیں تو ہمیں اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہمیں جو ہے معلوم ہے کہ ہم کیسے جو ہے اسلام قبول کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی نعمت کا شکریہ ادا کریں کہ ہمیں اللہ پاک نے ماں کی گود میں جو ہے اسلام دے دیا، اس کی قدر کریں، اسلام پر چلنے کی کوشش کریں اور اسلام کے نام پر دھبا نہ بنے۔ اسلام کے نام پر جو ہے ہمیں جب صحابہ کرام کو دیکھتے تھے لوگ بے ساختہ کلمہ پر پڑھ لیتے تھے، ان کے اخلاق کو، اخلاق جمیلہ کو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو دیکھتے ہوئے وہ کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ جب اہل بیت اطہار کے قول و قرار، افعال، فعل سب کو دیکھتے تو پھر جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیتے۔ تو اسی لیے ہمیں ان کو جو ہے دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے لیے کتنی جانیں قربانیں کی اور ہمارے لیے کتنی محنتیں اور کوششیں کیں۔ آج تک جو ہے یہ مسائل پکے اور پیٹنٹ چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ہمیں بنا بنایا دین ملا، ہمارا کچھ خرچ نہیں ہوا،
اہل بیت اطہار کا خرچ ہوا، اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور صحابہ کرام کا خرچ ہوا، اور اسی طرح تبع تابعین کا جان مال وقت یہ لگا، تب ہم تک یہ دین پہنچا۔ اولیاء کرام محدثین، اللہ پاک ان پر کروٹ کروٹ رحمت نازل فرمائے، اللہ پاک ان کی قبور کو جو ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔